15 شعبان کی رات، رحمت اور برکت والی رات۔ ہمیں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا سکھا ہے کہ اس رات کو ہمیں کیسے عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کیسے گزارنا ہے، وہ سب میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اللہ کے نام سے۔ برکت اور رحمت والی رات۔ بہت سارے علماء کے مطابق 15 شعبان کی رات جو ہے، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی طور پر رحمتیں اور برکت نازل فرماتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی، انسان کی تقدیریں لکھتا ہے۔ اب تقدیریں سے مطلب کہ کون اس کیا کرے گا، اگلی 15 شعبان تک کون کیا کرے گا، کون حج پہ جائے گا، کس کا انتقال ہوگا، کس کو کتنی نعمتیں دینی ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کا بچہ ہوگا، کس کو کیا خوشی ملے گی، کس کو کیا غم ملے گا، کس کے گھر میں کیا پریشانی آئے گی، کون سا شخص کس پریشانی سے گزرے گا، یہ سب تقدیریں آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات کو لکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کو گناہ کرنے کا بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس رات انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر ایک خصوصی رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں کو، بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ مطلب جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ تکبر کرتے ہو، والدین کی نافرمانی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ ان لوگوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا جو یہ 4 گناہ کرتے ہیں، شرک، والدین کی نافرمانی، غرور، تکبر، اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ جن کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو خود جج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا وہ ان گناہ میں ہے، کیا وہ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا وہ والدین کی بات مان رہے ہیں، کیا ان کے دل میں تھوڑا سا بھی غرور و تکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی غرور و تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اپنے دل کے اندر غرور اور تکبر رکھنا مطلب اللہ کی چادر کو اتارنا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، غرور اور تکبر، ہم کیا ہے، ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان ہے، آج اس مٹی پہ ہے، کل اس مٹی کے اندر ہی جانا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، تو ہم اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، تو ہمارے اندر کس بات کا غرور اور تکبر ہے؟ غرور اور تکبر جو ڈیزرو کرتا ہے وہ ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور کوئی انسان ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر ہو۔ اس لیے غرور اور تکبر چیک کریں کہ آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، شرک آپ کر رہے ہیں یا نہیں، اور کیا آپ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو جج کریں، اور اگر آپ کے اندر کوئی ہلکی سی بھی ان گناہوں کی کوالٹی آ جاتی ہے تو اس رات اللہ سے توبہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس رات جہنم سے نجات نہ پائے، بلکہ آپ کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جائے۔ اس لیے اللہ سے جتنی توبہ کر سکتے ہیں اتنی اس رات کو کریں، اور اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ اب موسٹ اویٹڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اس دنیا میں ہمارا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں
اور ان کے مطابق ہی زندگی گزارے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہمیں جنت میں جانے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، جنت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی لالچ ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ لالچ اپنے اندر لائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جیسے عظیم مدینہ کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ اس قبرستان میں کیوں گئے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات یہ بڑی عظمت، برکت اور رحمت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خصوصی رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، صحابی کے ساتھ قرآن پڑھتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں، اپنی اس رات کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کریں: نوافل، صلاۃ التسبیح، قرآن اور لاسٹ دعا۔ ان 4 چیزوں میں اپنی رات کو ڈیوائیڈ کریں اور پھر اللہ سے عبادت کریں، اللہ سے نیکی کرنے کی، ایمان کی دعا مانگے اور پھر اپنے اندر چینج دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرنی ہے اگر جنت میں جانا ہے۔ مخصوص عبادت، اب قرآن اور حدیث سے اس رات کے مطابق کوئی بھی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، نوافل پڑھنے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے۔ لیکن کوئی مخصوص، کوئی امپورٹنٹ نوافل اور کوئی امپورٹنٹ جیسے قبرستان جانا یا کچھ بھی کرنا وہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ حلوہ بھی بانٹتے ہیں۔ اب یہ سب کرنا حدیث میں، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو گزارا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کریں۔ اپنے پاس سے کوئی بھی حدیث بنا کر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آج کی رات قبرستان میں ایسا رش لگا ہوا ہوگا کہ سب کہتے سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال میں صرف 1 سے 2 دفعہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ اگر آپ 1 سے 2 دفعہ قبرستان چلے گئے تو مطلب آپ نے اپنی سنت ادا کر دی۔ کوئی مخصوص، کوئی امپورٹنٹ دن جیسے کہ عید ہو گئی، شب برات ہو گئی، کوئی بھی امپورٹنٹ دن نہیں ہے، بس آپ 1-2 دفعہ قبرستان چلے گئے، کسی بھی قبر پہ آپ کے ریلیٹیو ہو، فرینڈز ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ نے مطلب سنت ادا کر دی۔ ان شارٹ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات، یہ ایک بابرکت، رحمت اور مغفرت والی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے جو اس دنیا میں ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، خاص طور پہ فلسطین کے لیے۔ اب ہمیں بس اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، کوئی بھی گناہ کرنے کی سوچنی بھی نہیں ہے، اور اللہ سے ایمان جیسے توفیق مانگنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔